السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے i+TV پر۔ یہ ہے ہمارا پوڈ کاسٹ جس کا عنوان ہے روشن دان۔ ہم بات کر رہے ہیں شیخ ثناء اللہ صادق تیمی سے، اور ہماری گفتگو کا جو موضوع چل رہا ہے اس وقت بہار، صوبہ بہار جو ہندوستان کا بہت معروف صوبہ ہے، اس کی تعلیمی صورتحال، سماجی صورتحال، دعوتی صورتحال۔ ہم شیخ کا سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصری تعلیم پر شیخ بہت تفصیل سے آپ نے گفتگو کی۔ اس وقت صوبہ بہار میں ماشاءاللہ مدارس کی تعداد تو کافی زیادہ ہے، تو جو تعلیمی معیار ہے، جو مدارس کا تعلیمی معیار ہے وہ کیسا ہے؟ کیا صورتحال ہے مدارس کی؟ دینی تعلیم کا جو نظام ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ تو مدارس بہار میں پہلے جس طرح سے چل رہے تھے، ٹریڈیشنلی جو روایتی انداز رہا ہے، عام طور سے مدارس اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ بطور خاص جو غیر سلفی دینی ادارے ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں ہیں۔ مطلب کہاں تھے وہ؟ کس طرح چل رہے تھے؟ یعنی بچوں کے رہنے سہنے کا جو انداز تھا وہی انداز ہے، کھانے پینے کا جو سسٹم تھا لگ بھگ وہی ہے، اور جس روایتی انداز میں وہ پڑھاتے رہے ہیں، جس قسم کا نصاب تعلیم تھا، ہلکی پھلکی بالکل ناقابل ذکر تبدیلی کے ساتھ لگ بھگ جوں کی توں برقرار ہے۔ مطلب جو تھا تعلیم کا نصاب نظام، وہ اچھا تھا، برا تھا، کیسا تھا وہ؟ بہت اچھا نہیں تھا۔ جی جی۔ ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نصاب تعلیم کوئی جامد چیز نہیں ہوتی، حسب ضرورت ان میں تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو تقاضے ہوتے ہیں حالات کے، ان تقاضوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اس معاملے میں سلفی ادارے نسبتاً ان اداروں سے تھوڑے سے آگے ہیں، لیکن جو عام ادارے ہیں غیر سلفی ادارے، وہ آج بھی لیگ بہائنڈ کرتے ہیں اس معاملے میں۔ وہ اپنی روایتوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، ان کے کچھ فوائد ہیں، لیکن زیادہ تر جو پہلو سامنے آتے ہیں وہ نقصان دہ ہیں۔ یعنی ان کے یہاں جو منطق و فلسفہ کا تصور تھا وہ جوں کا توں برقرار ہے۔ اچھا، ابھی بھی ویسے ہی پڑھا؟ ویسے ہی لگ بھگ اسی طرح قواعد نحویہ صرفیہ کو پڑھانے کا جو ان کا اہتمام تھا اور جس طرح سے تھا وہ اسی طرح سے کہیں نہ کہیں رائج ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بڑے دینی تعلیمی ادارے ہیں ان کے پاس، لیکن جس قسم کی اپج ہونی چاہیے وہ اپج سامنے نہیں آتی۔ یعنی جب ہم یہ رونا روتے ہیں کہ طلبہ وہاں سے پڑھنے لکھنے کے بعد بھی اپنے اندر تحریری لیاقت، تقریری اس قسم کی لیاقت پیدا نہیں کر پا رہے، تو بہرحال یہ جو نظام ہے وہ کہیں نہ کہیں انہیں پیچھے کرنے کا کام کر رہا ہے۔ تو جو بڑے مدارس ہیں جو قابل ذکر ہیں، وہ اس معاملے میں ضرورت مند ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے اپنا جائزہ لیں۔ ان کے مقابلے میں جو سلفی دینی ادارے ہیں انہوں نے بہت حد تک اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی زیادہ تیزی سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ کچھ وہ چیزیں بھی انہوں نے اپنی راہ سے الگ کر دیں جنہیں انہیں باقی رکھنا تھا۔ جیسے نصاب تعلیم کو بدلنے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو اچھی چیزیں، مفید چیزیں ہیں، آپ ان سے بھی اپنا رشتہ توڑتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں حجت اللہ البالغہ نصاب تعلیم کا حصہ رہی ہے کتاب، اور کتاب بہت زبردست ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بہت سے دروازے کھولتی ہے۔ عبارتیں اس کی ٹف ہیں، لیکن عبارتوں کا ٹف ہونا بھی طالب علم کے لیے کئی سارے زاویوں سے بہت مفید معاملہ ہے۔ لیکن اب اساتذہ آپ کو نہیں مل رہے ہیں اچھے، جن کی وجہ سے آپ اس قسم کی کتابیں نکالتے چلے جا رہے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ جو کھیپ تیار ہوگی وہ جو کلاسیکل ادب ہے آپ کا، ایسی دینی کتابیں جو آج سے 2-3 صدی قبل لکھی گئی ہیں اور جن کا ایک خاص اسلوب تھا، ان کو سمجھنے والا پھر آپ کے پاس کوئی نہیں رہ جائے گا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ غیر سلفی دینی اداروں کے مقابلے میں سلفی دینی ادارے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے میں نسبتاً زیادہ کامیاب ہیں، لیکن کہیں کہیں پر جو اپڈیٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ مفید ہونے کی بجائے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ یعنی وہ ایک دم روایت سے چپکے بیٹھے ہیں اور یہ روایت سے ایک دم ہی انحراف کر رہے ہیں۔ بالکل، مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دوڑا رہا ہے اور یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پہ ایک ٹھہراؤ کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ جو سلفی ادارے ہیں، معروف ادارے بہار کے سلفی ادارے کون کون سے ہیں؟ معروف سلفی ادارے جیسے دارالعلوم محمدیہ سلفیہ دربھنگہ ہے، جی جی، جامعۃ الامام ابن تیمیہ جہاں سے میں آتا ہوں بہار میں وہ ہے، جامعۃ الامام البخاری کشن گنج میں ہے، جامعۃ التوحید ہے۔ اسی طرح اور بھی ابھی نئے ادارے قائم ہوئے ہیں سیمانچل کے علاقوں میں، اور جیسے ایک جامعہ رحمانیہ کے نام سے عمر فاروق صاحب نے قائم کیا ہے، ایک ڈاکٹر امان اللہ صاحب ہیں وہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں،
عقیل اختر صاحب کا ادارہ ہے. اسی طرح پٹنہ میں پہلے جامعہ اصلاحیہ پٹنہ تھا. یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ وہ ادارہ جس طرح سے تھا اور خاص طور سے یعنی جو سینٹرل بہار ہے اس کی جو ضرورت وہ پوری کر رہا تھا. اس خاص اعتبار سے سلفیان ہند کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ادارہ اپنی بنیادی حیثیت پہ اب باقی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اس خطے کا جو تعلیمی نقصان ہو سکتا ہے, دعوتی نقصان ہو سکتا ہے, وہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح آرا میں جو مدرسہ احمدیہ سلفیہ تھا جس کی بہت پرانی تاریخ ہے, سب سے اولین ادارہ ہے, کئی اعتبارات سے اس کو مطلب اولیت کا شرف حاصل ہے, ہاسٹل کے نظام کے معاملے کو لے کر کے, مذاکرہ علمیہ کے معاملے کو لے کر کے, تو وہ ایک ادارہ ہے اور ابھی بھی ایک خاص مطلب مستویٰ پہ وہ چل رہا ہے اور اس کے فوائد ہیں. تو یہ وہ ادارے ہیں بنیادی طور پر. اسی طرح چمپارن میں کچھ ادارے ہیں مدرسہ, جیسے جامعہ ابن تیمیہ کے علاوہ بھی مغربی چمپارن میں, مشرقی چمپارن میں اس بڑے پیمانے کے نہیں ہیں لیکن مطلب بہرحال ادارے ہیں اب جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو یہاں سے جو فارغین نکل رہے ہیں ان اداروں سے, یہ فارغین ان کا مطلب بہار جب آپ جاتے ہیں, الگ الگ علاقوں کے دورے ہوتے ہیں شہر میں دیہات میں, تو آپ کو وہ اثر دکھائی دیتا ہے کہ فارغین کی محنت ہو رہی ہے, یہ مطلب زمین پر کوئی اثر ڈال رہے ہیں, امپیکٹ ہو رہا ہے. یعنی فارغین جو ہیں وہ تو ایک ضرورت کے تحت نکالے جا رہے ہیں نا, تاکہ زمین پر آئیں اور دعوت کا کام کریں, اثر انداز ہوں امامت کے ذریعے سے, خطابت کے ذریعے سے, تدریس کے ذریعے سے. تو جب آپ بہار جاتے ہیں, پوری صورتحال دیکھتے ہیں, تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادارے مطلب جو ضرورت کے تحت بنائے گئے ہیں زمینی سطح پر کام کرنے کے لیے, اس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں ادارے. تعلیمی ضرورت اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس خاص معاملے میں ادارے کامیاب ہیں. جی جی, جو ادارہ جس سطح کا ہے اس سطح کی تعلیم دے رہا ہے. لیکن اگر آپ کا ذہن دعوت کی طرف جاتا ہے تو اس اعتبار سے ان اداروں کے ذمہ داران کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. کسی زمانے میں تعلیمی جو تعلیم کا معیار ہونا چاہیے, بہار کیونکہ بہت زرخیز علاقہ ہے الحمدللہ, تعداد بھی خاص پر سلفی جو عوام ہے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, اور ماشاء اللہ ہاں سیمانچل کے علاقوں میں. تو اس تعداد کے حساب سے جو معیار ہونا چاہیے اداروں کا, جیسے ہمارے ماشاءاللہ بڑے ادارے جامعہ سلفیہ ہیں, سنابل ہے, جامعہ محمدیہ ہیں, ایسا ہے کہ اس لیول کے ادارے ہیں بہار میں؟ نہیں, جامعہ ابن تیمیہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں, احمد سلفیہ دربھنگہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں, بعض اعتبارات سے جامعۃ الامام البخاری کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ادارے وہ ہیں جن کا معیار اچھا ہے, تعلیمی اعتبار سے خاص طور سے مطلب انہوں نے اپنا ایک مستویٰ بنا لیا ہے, ان کی ایک سطح ہے اور وہ نظر آتی ہے. ان کے فارغین ماشاءاللہ صاحب لیاقت لوگ ہیں. جامعہ ابن تیمیہ کے حوالے سے اگر میں کہوں تو اچھے قلم کار نکلتے ہیں. جیسے میں ٹرینڈ یہ دیکھ رہا ہوں نا کہ بہار کے طلبہ بہت سارے نکل کر کے دوسرے اداروں میں جاتے ہیں جو معیاری ادارے ہیں ماشاءاللہ, محمدیہ ہے, سنابل ہے, سلفیہ ہے, ان سب اداروں میں. لیکن یہ ٹرینڈ کیوں نہیں ہے کہ دوسرے علاقوں کے مطلب اس قسم کا بہار میں ایک تعلیمی ادارہ ہو کہ دوسرے علاقے کے طلبہ جو ہے نا وہ تعلیمی پیاس اپنی بجھانے کے لیے بہار کی طرف جائیں؟ تو اس کے مطلب اس کی وجہ تعلیم کا معیار ہے یا کوئی اور وجہ؟ میں کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں باقی, اس لیے میں آپ سے پوچھنا بھی چاہیے. کچھ چیزیں جب کھلتی ہیں تو یہ ہے نا معاملہ کہ مطلب بہار کے طلبہ ہر جگہ مل جاتے ہیں, لیکن ایسا ٹرینڈ نہیں دکھتا ہے کہ بہار میں ایک اتنا بڑا تعلیمی ادارہ ہے کہ ہر جگہ سے, یو پی سے, مہاراشٹر سے لوگ جا رہے ہیں. جیسے اور جگہوں پر جاتے ہیں, عمر آباد جاتے ہیں لوگ, ساؤتھ میں عمر آباد ہے, رائے دور کا ادارہ ہے, سنابل ہے, محمدیہ ہے, یہاں پر آپ کو ہر صوبے سے طلبہ مل جاتے ہیں. پر یہ نہیں دکھائی دیتا ہے کہ دوسری جگہوں سے, مہاراشٹر سے, یو پی سے اور دوسرے ساؤتھ سے بہار کوئی ادارہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب ہمارے طلبہ وہاں جانے لگے. تو ایسا میرا خواب ہے کہ ایک ادارہ اتنا بڑا ہو کہ لوگ جائیں, بہار تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ خواب اچھا ہے, لیکن خواب زمین پہ اترے اس کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں. بہار بقیہ تمام ریاستوں کے مقابلے میں نسبتاً پسماندہ ریاست مانی جاتی ہے. تو جو بہار کی صورتحال ہے اور خاص طور سے جو دینی تعلیمی ادارے ہیں یہ, اب جیسے ایک زمانے میں احمدیہ سلفیہ وہ مرکزی ادارے کی حیثیت رکھتا تھا, ہمارے سارے بڑے بڑے علماء وہاں پڑھاتے تھے, بڑے بڑے لوگ آ کر کے پڑھتے تھے اور مختلف خطوں سے لوگ پڑھ کر کے گئے. تب احمدیہ سلفیہ کی وہ حیثیت تھی. جب مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس کا قیام عمل میں آتا ہے تو وہ جو مرکزی حیثیت ہے وہ شفٹ ہوتی ہے. اب لوگوں کو دربھنگہ آنے کی اصلاً ضرور وہ مشقت برداشت کرنے کی اتنی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں جیسے جامعہ ابن تیمیہ کا جو محل وقوع ہے وہ سب لوگوں کے لیے اسے بہت زیادہ ڈیزائریبل نہیں بناتا. وہ جو جہاں پہ قائم ہے وہ ادارہ, ہم جیسے لوگ جو دیہات سے اٹھ کر کے گئے تھے وہ ہم سوچتے تھے ہم کس جنگل میں آ گئے. تو جو ادارے ہیں اصل میں بہار میں, خاص طور سے جو شمالی بہار میں مدارس ہیں اور جو یہ پورا خطہ ہے, یہ دوسرے بہار کے دوسرے حصے سے بھی یہ زیادہ پسماندہ ہے. سیمانچل میں آپ جائیں گے تو اور زیادہ پسماندگی, راستے نہیں ہیں, مسائل ہیں.
تو یہ شہروں کی طرف دیہات سے اٹھ کر کے جانا آسان ہے، شہر سے بندے اس طرف آ رہے ہوں، پسماندہ علاقے میں آ رہے ہوں، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے بڑی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی جو یہ خطے ہیں جن کی ہم نے بات کی، دہلی کی آپ بات کریں گے، مئو کی بات کریں گے یو پی میں خاص طور سے، یا آپ جامعہ دارالسلام کی بات کریں گے، تو یہ وہ خطے ہیں جہاں ان علاقوں سے بچے بڑی تعداد میں جاتے رہے ہیں۔ ایک جو تصور بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے، اور جو پہلے جو مطلب برین ڈرین تھا وہ کم ہوا ہے، اب کم لوگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان خطوں میں بھی اب ادارے ہو گئے ہیں جو ان کی ضرورتوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ لوگ جو فارغ ہو رہے ہیں تو ماشاءاللہ صاحب لیاقت لوگ فارغ ہو کر کے نکل رہے ہیں۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ جو تعلیمی ضرورت ہے وہ ادارے پورے کرنے میں کامیاب ہیں۔ احمدیہ سلفیہ کے لوگ آج بھی ماشاءاللہ اچھی لیاقت کے لوگ پیدا کر رہے ہیں، اچھے اساتذہ ان کے پاس موجود ہیں، سسٹم ان کا اچھا ہے، تو علماء پیدا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جامعہ ابن تیمیہ سے اچھے لوگ نکل رہے ہیں، اچھا سسٹم ہے ماشاءاللہ۔ بلکہ مطلب یہ دو جو ادارے ہیں وہ کئی معاملات میں جو ہمارے مین اسٹریم کے جو ہمارے ادارے ہیں، مرکزی ادارے جن کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے فارغین میں ان میں آپ کو بہت زیادہ فرق نظر میرے حساب سے نہیں آئے گا۔ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ لوگ ماشاءاللہ اچھی لیاقتوں کے ساتھ نکلتے ہیں۔ جامعۃ الامام بخاری کے لوگ اچھی لیاقتوں کے نکلتے، وہاں کمیونیکیشن گیپ ہے۔ کمیونیکیشن گیپ کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ وہاں اردو پہ جو محنت ہونی چاہیے وہ محنت نہیں ہو پا رہی ہے۔ طلبہ ان کے عربی میں اچھے ہیں، اسلامیات میں اچھا کر رہے ہیں، سعودی عرب کی جامعات میں ان کا جو پرفارمنس ہے وہ کسی دوسرے ادارے کے مقابلے میں کم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے سامنے جو کہیں کا پروڈکشن سامنے آتا ہے وہ بالعموم اردو میں آتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ وہ پروڈکشن جو ہے نا، ان کا جو پروڈکشن ہے وہ ہمارے سامنے اردو میں نہیں آتا، اس لیے ہم اس بارے میں بہت اچھی رائے قائم نہیں کر پا رہے۔ بنگالی اسپیکنگ، ہاں بنگالی اسپیکنگ ایریا بھی ہے، لوگ بھی وہاں اسی قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں، شاید وہ ماحول بنانے میں وہ پوری طور پہ کامیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو یہ حیثیت ہے وہ اس طرح سے ممتاز نظر نہیں آتی جس کے وہ شاید مستحق بھی ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی جو ضرورت ہے وہ یہ ادارے پورا کرنے میں کامیاب ہیں۔ جی بالکل، ماشاءاللہ اچھی تعلیم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایک ذہن ہے کہ بھائی اگر ایک آدمی جامعہ سلفیہ جا سکتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کا مقام بلند ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بعض خصوصیات کی بنیاد پہ نمایاں مقام بنا لیتے ہیں۔ جامعہ سلفیہ کا ایک مقام ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، سنابل کا ایک مقام ہے سمجھ میں آتا ہے، دارالسلام کا ایک مقام ہے سمجھ میں آتا ہے، جامعہ ابن تیمیہ کا ایک مقام ہے سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس خطے کے سیمانچل کے ایک زمانے میں ہمارے یہاں مختلف خطوں کے لڑکے رہے ہیں۔ جامعہ ابن تیمیہ کی بات کروں تو ہریانہ سے، بعض دلی سے، یو پی کے بعض خطوں سے ہمارے یہاں طلبہ پڑھتے رہے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ ان طلبہ نے بڑی مشقتیں کی ہیں، ان کے لیے آنا جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر کھانے پینے کا جو نظام ہے بہار کا نسبتاً دوسرے علاقوں کا جو نظام ہے اس سے الگ تھا، تہذیبی جو ایک تنوع ہے وہ تنوع کہیں کہیں پہ مغایرت کی بھی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہار کے لوگ نسبتاً خاص طور سے دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر مشقت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، چیزوں کو انگیز کر لینے کا جذبہ ہوتا ہے، یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ وہ صلاحیت شہر کے لوگوں میں کم ہوتی ہے، اس لیے بہار کے لوگ تو مختلف جگہوں پہ جا کر کے اپنے آپ کو کھپا بھی لیتے ہیں، وہ تھوڑا سا اس معاملے میں مشقت کر لیتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے مزاج بھی ہے لوگوں کا سیٹ ہو جانے کا، تو یہ والا مزاج کردار ادا کر رہا ہے۔ تعلیمی ضرورتیں الحمدللہ پوری ہو رہی ہیں، جو نئے ادارے کھلے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں۔ نئے اداروں کو پھر اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ جب ایک مسئلہ ہے یہ کہ جو ہمارے جیسے آپ نے پٹنہ کا بتایا، پٹنہ بہت مرکزی شہر ہے بہار کا، راجدھانی ہے، نہیں جیسے میں نے جو ہے نا وہ مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب بہت ویژنری آدمی تھے، تو مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب نے حالانکہ تھے وہ یو پی کے، لیکن جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک ادارہ تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے، تو یہ نہیں کہ وہ گئے اپنے گاؤں میں تنوا میں سدھارتھ نگر میں کہیں ادارہ بنا دیا، ان کے ذہن میں تھا کہ بھائی دلی میں ایک ادارہ ہونا چاہیے، مرکزی ادارہ۔ اچھا، سدھارتھ نگر میں بھی انہوں نے مطلب یو پی میں بھی ادارہ بنایا انہوں نے، تو لکھنؤ میں بنایا ایک ادارہ جامعہ علی ابن طالب ہے، پھر اس کے بعد ادھر بھی بنائے اپنے علاقے میں، تو شہر بستی کا انتخاب کیا، وہاں ایک ادارہ بنایا، شاید بعد میں بند ہو گیا وہ۔ تو میں ایسا سوچتا ہوں کہ جو ہمارے بہار کے اہم ترین دربھنگہ ماشاءاللہ پٹنہ کے بعد میرے خیال سے سب سے بڑا شہر وہی ہے، اور وہاں پہ اپنا ایک ادارہ ہونا بہت شرف کی بات ہے، وہ اس کو ہم بہت کام میں لے سکتے ہیں۔ اور میرے خیال سے دربھنگہ کی جو خدمات ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس کا محل وقوع بھی ہے، کہ بہت سارے جو الگ الگ دیہات ہیں وہ آ کر کے یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی پٹنہ ہے، جو دوسرے بڑے شہر ہیں۔ تو میں ایسا سوچتا ہوں کہ صوبائی سطح پر اس طرح کا ذہن ہونا چاہیے لوگوں کا کہ شہروں میں ہمارے بڑے ادارے ہوں، شہروں میں بڑے ادارے ہوں گے تو ایک تو یہ کہ بہت بڑا حصہ وہ کور کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے خطے کے لوگ بھی آ کر کے وہاں سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کیفیت ہے بہار میں۔ خطوں کی سطح پہ دیکھیں گے تو جیسے مولانا عبدالمتین صاحب کا جو ادارہ ہے جامعۃ الامام بخاری، وہ کشن گنج کے بالکل مرکزی مقام پہ، تو اس لیے وہ خطے کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے ادارہ، ایسی بات نہیں۔ میں نے کہا کہ وہاں کمیونیکیشن گیپ ہے، اردو زبان میں چونکہ ان کے طلبہ شاید کم اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں، اس لیے ہم اس طرح سے ان کو مقام نہیں دے پا رہے۔ اسی طرح مولانا اختر صاحب کا جو
शंकरपुर में, सुपौल में इदारा है, वो भी अच्छी जगह पे, मालिक को जो है वो अच्छा है। एक ज़माने में मुजफ्फरपुर में बिल्कुल कल्बे शहर में दारुल तकमील था, वो अभी भी है, लेकिन चूँकि वो बिहार बोर्ड से मुंसलिक है तो उसकी वजह से वो दिन ब दिन जवाल का शिकार होता चला गया। ज़िम्मेदारान अगर उनके सुन रहे हो तो अल्लाह उनको ये तौफीक दे कि वो इदारे को दोबारा से ज़िंदा कर सकें। बड़ी खिदमात रही हैं उस इदारे की, शहर में था। इसी तरह जब जामिया इब्न तैमिया नहीं होता था, उस इलाके में बैगनिया एक टाउन है और बहुत ज़िंदा टाउन है, तो वहाँ हमारा एक इदारा था, मदरसा अहमदिया सलफिया बैगनिया के नाम से। एक ज़माने में पूरी जो ज़रूरत है उस खित्ते की, वो इदारा आसानी से उस ज़रूरत की तकमील करता था। तो इस तरह से मतलब ये चीज़ें किसी न किसी लेवल पे तो रही हैं, लेकिन ये जो कैफियत असल में होता है ना कि एक कोई हिस्सा होता है जो एक ख़ास हैसियत हासिल कर लेता है, तो मऊ को जैसे वो हैसियत हासिल हो गई, दिल्ली को हासिल रही है, तो ये जो मतलब जहन रहा है कि वहाँ जा कर के पढ़ लिख करके आएंगे। एक चीज़ और भी रही है, वो जैसे जैसे किसी खित्ते का एक मकाम बन जाए, आज भी मिसाल के तौर पर देवबंदी मकतब फ़िक्र के इदारे मुख्तलिफ़ हिस्सों में बड़े बड़े कायम हो गए हैं, लेकिन लोगों का जहन है कि हमें दारुल उलूम से पढ़ करके फारिग होकर के देवबंद से पढ़ करके आना है। वो बच्चा चाहे जहाँ से पढ़ करके आ जाए, उनको वो मकाम नहीं मिलता। तो वो जो एक रिकग्निशन का मसला है वो भी जहन में रहता है कि अगर हम जामिया इस्लामिया से फारिग होकर के आ जाते हैं। हमारे यहाँ जामिया इब्न तैमिया में जो 70% तादाद है बच्चों की, वो सीमांचल से आती है। अच्छा। हालांकि उस इलाके में अब इदारे हो गए हैं, उसके बावजूद जामिया तैमिया के फारिगीन की भी जो कसरत है वो वहीं है। हमारी जो बड़ी तादाद है, जो अवामी कुव्वत भी है हमारी, वो वहीं है उसी इलाके में। तो वहाँ से लोग यहाँ इसलिए पढ़ करके आते हैं कि जो रिकग्निशन एक तैमी को हासिल है, एक मकाम हासिल है, वो बकिया दूसरे इदारों के फारिगीन को उस तरह से हासिल नहीं है। शायद जो शुरुआती दौर में फारिग होकर के गए होंगे लोग, उन लोगों ने मकाम बनाया होगा। तो मेरा अपना एहसास ये है कि तालीमी ज़रूरतें तो किसी न किसी हद तक इन इदारों से पूरी हो रही हैं। मसला है असल में दावती जो इनका किरदार होना चाहिए, इन इदारों के फारिगीन हों तब, या इन इदारों का भी बुनियादी तौर पे जो किरदार होना चाहिए, जो समाजी इंसलाक होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। पहले मैं मिसाल देना चाह रहा था अहमदिया सल्फिया दरभंगा की। हमारे पूरे खित्ते से उस इदारे का जो जुड़ाव था, वो ऐसा महसूस होता था कि ये इदारा और ये खित्ते आपस में बिल्कुल घुले मिले हुए हैं। हर मतलब वक्फे से कोई ना कोई उस्ताद आ जाता था, सफ़ीर उनके आते थे, तो वो टाइम देते थे समाज में लोगों से, उनका एक ख़ास किस्म का अच्छा, मतलब दावती दौरे होते थे? जी, दावती दौरे भी होते थे, और जब वो मतलब अपने ताउन के लिए भी आते थे तो वो टाइम देते थे, और लोगों को उनसे एक ख़ास किस्म का लगाव होता था, उनकी ज़रूरत भी पूरी होती थी। वो उलमा वाज भी कहते थे, तकरीरें करते थे, रुकते थे तो उनकी जो तरबियत कर सकते थे वो भी करते थे। रफ्ता रफ्ता ये सिलसिला आज भी उनके यहाँ कायम है, लेकिन वो कमज़ोर हो गया है, दायरा उन्होंने निस्बतन तंग कर लिया है। जो दूसरे इदारे हैं उनके यहाँ ये विज़न देखने को नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये समझते हैं कि अगर एक दो गांव में जा कर के खुतबा दिलवा दिया तो ज़रूरत पूरी हो गई। वो असल में आप अपनी एक रिवायत को या फॉर्मेलिटी को निभाने का आप एक काम कर रहे हैं। जो एक दावती शऊर होता है, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, और उस खित्ते की ज़रूरतों को पेश नज़र रख करके आप जो कोई प्लान करते हैं, जाते हैं लोगों के दरमियान, जो इस दावत का बुनियादी खासा रहा है। मेरा अपना मुताला ये है कि हिंदुस्तान में डोर टू डोर दावत की जो शुरुआत है, ये अहले हदीसों ने, शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से इसकी शुरुआत होती है। सादिकाने सादिकपुर ने इसको और आगे बढ़ाया। बाद के दौर में हमारे खित्ते में मौलाना अब्दुल अजीज अहमदी रहमतुल्लाह अलैह की दावत की कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है और जिस पे कम बात होती है, वो ये है कि उन्होंने डोर टू डोर दावत का काम किया, गांव में लोगों तक पहुंचे, और एक कोशिश की बजाबता। मियां साहब के शागिर्दों के बारे में भी यही आता है कि वो एक एक देहात में जाकर के काम करते थे। भाई महाराष्ट्र में कुछ 2-2 साल पुरानी अहले हदीस मस्जिदें, औरंगाबाद में, तो मैं गया वहाँ, तो तारीख मालूम की तो पता चला कि मियाँ साहब के कोई शागिर्द आए थे, तो वो सरपंच जो होता था शहर का, तो वो जब बैल के पीछे हल जोत रहा होता था तो वो पीछे पीछे मिशकात लेकर के चलते थे, पढ़ते थे। क्या बात है। तो सरपंच बोलता था कि जाओ तुम, कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो क्या तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो ये मियाँ साहब के शागिर्दों के भी जो दावत के असरात हुए हैं अलग अलग इलाकों में, उसके भी ये डोर टू डोर दावत मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी के उसी सिलसिले से मुंसलिक रहे हैं। तो ये जो सिलसिला था, मुझे महसूस होता है खासतौर से 1920s के बाद, 30s के बाद खासतौर से ये सिलसिला रुका है। वही वो वक्त है जब इधर तबलीगी जमात की शुरुआत भी हुई है, और हमने जैसे वो सिलसिला छोड़ दिया, उन्होंने अपनाया। आप इन एक सदी का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी दावत को किस तरह से फ़रोग़ हासिल हुआ है, और हमारी दावत किस तरह से उनके मुकाबले में तंग होती चली गई है। हमने जो हमारा रास्ता था वो रास्ता छोड़ने का गुनाह किया है, बड़ी गलती की है। ये इदारे जब हमारे यहाँ एहसास पैदा हुआ कि नहीं, हम कोताही बरत रहे हैं, तो एक अच्छी बात ये थी कि हम इदारा खोलने की तरफ लौटे, और ख़ासतौर से गल्फ़ की दौलत ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना किरदार अदा किया, उनको और ज़्यादा नवाजे। तो वो जो पैसे आए, हमने इदारे खोलें,
اور یہ بڑی ضرورت تھی، بڑا کام تھا، ماشاءاللہ ہوا، اور جن لوگوں نے بھی وہ کیا ہو اللہ انہیں بہتر بدلا دے. لیکن جو ایک دوسری ضرورت تھی تب بھی تھی، آج بھی ہے، اس کی طرف توجہ جس طرح سے جانی چاہیے اس طرح سے نہیں جا رہی ہے. تو یہ جو فارغین ہیں ان پہ جو تعلیم کا اثر ہے وہ ہے، سماج پہ جو تعلیم کا اثر ہونا چاہیے، بچیاں پڑھ لکھ لے رہی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی ہیں، لیکن جو دعوتی اثرات نظر آنے چاہیے یہ سمجھنا ضروری ہے. تعلیم ایک دوسری چیز ہے اور دعوت ہر چند کے اس سے منسلک ہے، لیکن یہ ایک دوسری چیز ہے. باضابطہ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ نے کسی کو پڑھا دیا اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ بالکل داعیانہ اوصاف کا حامل ہو جائے گا، تو کہیں نہ کہیں آپ دھوکے میں. آپ کو باضابطہ ان کی تربیت کرنی چاہیے، ہے نا. تو یہ دعوتی تربیت کو لے کر کے ہمارے یہاں کوئی منصوبہ جو فارغین نکل رہے ہیں وہ سماج میں اس قسم کا اثر نہیں چھوڑ رہے ہیں، تعلق ہی نہیں، بالکل نہیں، جو متوقع اثر ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا. جیسے ہم لوگ ساؤتھ میں جب جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ عمری ہے جامعی ہے، یعنی جو ہمارے رائے درگ کا ادارہ ہے، تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پہ سلفی دعوت کو تھامے ہوئے ہیں یہ دونوں ادارے، عمر آباد اور رائے درگ. تو آپ جب جاتے ہیں بہار میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو فارغین ہیں بہار کے فارغین وہ مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، امامت کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں یا خطابت کے میدان میں ہیں. ایسا دکھائی دیتا ہے آپ کو کہ مقامی فارغین ہیں اس میں؟ نہیں، ریئر کیس میں. اصل میں جو مادی تصورات ہیں ہماری زندگی کے، آپ کو مختلف علاقوں میں بہار کے علماء ملیں گے جنہوں نے مسجدوں کو سنبھالا ہوا ہے، مدرسوں کو سنبھالا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ آپ کو بہار میں نہیں ملیں گے چونکہ ان کی مادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی. ہمارے یہاں مسجدوں میں امام کو رکھنے کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. اچھا ہے نا، وہ کوئی بھی بندہ آتا ہے اور وہ ماشاءاللہ نماز پڑھا دیتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کے لیے امام ہونا چاہیے. اور جو اس خطے میں علماء پیدا ہو رہے ہیں وہ بیچارے اپنی روزی روٹی کی تلاش میں مختلف دوسرے حصوں میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ سب سے بنیادی ذریعہ انسلاک کا مسجدیں ہی تھی سماج سے جڑنے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، بیسک ذریعہ تو مسجدیں، بالکل مسجدیں تھیں. اور وہ رشتہ کمزور ہے، یعنی مسجدوں کو ہم نے صرف نماز پڑھنے کا ایک مرکز سمجھا ہوا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور بس. جو دوسرا کام مسجدوں سے لیا جا سکتا تھا، دعوتی، سماجی، اس بارے میں تصور بھی نہیں کام کر رہا ہے. اس لیے جو فارغین ہیں ہمارے، اچھا ان کا یہ قصور بھی بہت زیادہ ہم نہیں سمجھتے. ادارے یہ شعور بھی ان کو دینے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہے. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی اپنے طلباء کے اندر یہ خوبی پیدا کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہے کہ ہاں بھائی تمہاری حیثیت ایک داعی کی ہے اور جس سماج میں تم جا رہے ہو اس سماج کی توقعات تم سے کیا ہیں، تمہاری کیا ذمہ داری ہے، تمہیں جا کر کے وہاں کیا کرنا ہے. اس قسم کا جو احساس ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. بچے جب وہ مدرسے سے نکل رہے ہیں تو ان کا احساس یہ ہے کہ وہ اپنی داخلی زندگی میں پیسے کمانے کے حوالے سے کس مقام پہ ہوں گے، اور یہ اتنا مضبوط ہے کہ جو دوسرے کنسیڈریشنز ہیں وہ خود بخود دب جاتے ہیں. تو ان اداروں کے جو سماجی اثرات ہیں وہ کمزور ہیں. اور اس خاص حوالے سے میں گزارش کر رہا ہوں بلکہ کہ بھائی دھیان. اچھا وہ حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوتی ہے نا، جیسے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک طالب علم ہے، اگر وہ ایک مسجد میں کئی سالوں تک کے ادارے کا فارغ ہے اور مسجد سے لگ گیا اور کئی سالوں سے وہ مدارس میں خدمت انجام دے رہے ہیں، تو ادارے اس پر تو فخر نہیں کرتے ہیں. لیکن کسی ادارے کا فارغ کوئی سرکاری نوکری لگ گئی یا کسی سرکاری امتحان میں پاس کر لیا تو اس کو بہت فخر کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو اس ادارے سے اتنے لوگوں کا. حالانکہ بھائی آپ کا جو مقصد تھا، ادارہ کے قیام کا جو مقصد تھا، وہ تو اصل یہ تھا جو یہ بندہ کر رہا ہے، جو ایک مسجد سے جڑا ہوا ہے. پر اس کی حوصلہ افزائی تو نہیں ہوتی ہے. البتہ کوئی سرکاری امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اس کو بڑے فخر سے شو کیا جاتا ہے. نہیں، اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہے شیخ. برین ڈرین ایک انگریزی اصطلاح ہے، یعنی آپ اچھے ذہن کو، آپ کا اچھا ذہن کہیں نکل کر کے چلا جا رہا ہے. ابھی آپ اگر سلفی دینی اداروں کو سامنے رکھیں تو دو طرف آپ کا جو اچھا ذہن ہے نا، اچھی صلاحیت کے حامل جو آپ کے فارغین ہیں وہ دو طرف نکل جا رہے ہیں، زیادہ تر عصری یونیورسٹیوں کی طرف، اور یہ جو طبقہ جا رہا ہے اس کے لوٹنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. دوسرا جو بچتا ہے وہ سعودی یونیورسٹیاں ان کو کھینچ لیتی ہیں. اچھا یہ دونوں لوگ، مجھے معاف کیا جائے، شاید دوبارہ زندگی میں یہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے دعوتی کام سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے. دونوں زمینی سطح پہ آگے کام نہیں کرتے. اب جو وہ تیسرا طبقہ بچتا ہے وہ بیچارہ نسبتاً کمزور ہے نا، کہنے میں تھوڑا سا خراب لگتا ہے لیکن سچائیوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے. وہ کمزور ہے نسبتاً. اب وہ اگر وہ مسجد میں بھی ہے یا مدرسے میں بھی ہے، کسی چھوٹے مدرسے میں، تو اس کی وہ کوئی باضابطہ حیثیت بھی نہیں بنتی ہے. ایشوز کو لے کر کے وہ جاگرکتا جو دیکھنے کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی. تو ادارہ اس پہ کیا بیچارہ مطلب وہ اس طرح سے مطلب بھروسہ کرے یا سر افتخار بلند کرے جب وہ چیز اس کو نظر نہیں آتی ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ برین ڈرین کا جو یہ ایشو ہے، کل کو یہ بڑے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسے باضابطہ جو
راسخ فی العلم علماء ہیں، جب ان تلاش کریں گے آپ تو نہیں ملیں گے. اور اس خصوصی حوالے سے ایک مرتبہ پھر مدارس کے ذمہ داران کو سر جوڑ کر بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں. جی ہمارے یہاں یہی ہوا ہے کہ عصری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس حوالے سے جو التحاق ہوا تھا مدارس کا یونیورسٹی کے ساتھ جو ایفیلیشن ہوا تھا کہ بھائی عصری یونیورسٹیز میں جائیں گے تو علماء جو ہے وہ عصری علوم حاصل کریں گے تو زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں معاشرے پر اثر انداز ہونا کیا، وہ تو خود ہی متاثر ہو جاتے ہیں تو بلکہ خود اپنی دینداری ان کی متاثر ہو جاتی ہے. عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ داڑھی اور شرعی لباس جو ہوتا ہے اس سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بہرحال یہ اچھی گفتگو رہی مدارس کے حوالے سے. محترم ناظرین، مختصر سے اس وقفے میں ویسے تو جو گفتگو کی گئی ہے اس میں خاص پس منظر بہار کے مدارس کا تھا، لیکن یہ جو مدارس کی اصلاح کی بات آئی ہے اس میں ہمارے جو ہندوستان کے دوسرے خطے کے مدارس ہیں ان کی بھی صورتحال کوئی بہت زیادہ اس سے مختلف نہیں ہے. تو یہ مدارس میں اصلاح کا یہ جو پہلو ہے جس پر شیخ نے روشنی ڈالی ہے بہت اہم ہے. اگر ہمارا یہ پیغام مدارس کے ذمہ داروں تک پہنچ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ شیخ نے جس پہلو پر روشنی ڈالی ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ واقعتاً مدارس کا جو اثر ہونا چاہیے سماج میں، معاشرے میں، اور فارغین کا جو اثر ہونا چاہیے اور جو ان کا تعلق اور انسلاک ہونا چاہیے عوام سے، وہ کیوں نہیں پیدا ہو پا رہا ہے. مدارس جیسا اثر انداز ان کو ہونا چاہیے سماج اور معاشرے پر، وہ اثر انداز کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں. یہ ایک فکر مندی کا موضوع ہے جس پر ذمہ داران کو غور کرنا چاہیے. آج کی گفتگو کا ہم یہی اختتام کرتے ہیں. آگے بھی انشاءاللہ تعالی شیخ سے مختلف اور موضوعات پر گفتگو ہوگی. فی الحال اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.